نگار نے متحدہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت اور ان کی ذہنی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے، کیونکہ انہوں نے بظاہر خیر خواہی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، لیکن مقامی باشندوں کے لیے زہر بھرا ہوا تھا۔ ولیم، تم ایک انگریز ہو، یہاں تمہاری حیثیت حاکم کی ہے۔ ہم یہاں کی زمین سے رومانس نہیں، حکومت کرنے آئے ہیں۔ ایک اور اقتباس دیکھیں، دیسی لوگوں کو انصاف فراہم کرو، لیکن عدل کے دوران تمہارا ظالم اور مظلوم سے فاصلہ برقرار ہونا چاہیے۔ ان کے درمیان فیصلہ کر کے دونوں سے بے تعلق ہو جاؤ۔ اگر مقامی سے 100 دفعہ ملو تو ہر دفعہ اجنبی کی طرح۔ ناول نگار انگریزی ڈپٹی کمشنر ہیلے کی منافقانہ حکمت عملی کی کلی بھی کھولتا ہے۔ تمہاری ہیٹ کی چوڑائی پگڑی سے زیادہ ہونی چاہیے۔ سگار کا دھواں، حقے کی تلخی، تم ان کی آنکھوں میں دھواں بھرتے رہو تاکہ یہ صاف نہ دیکھ پائیں۔ اس کے بعد جو تمہاری اینک انہیں دکھائے یہ وہی دیکھیں، لیکن دھواں تمہاری اپنی آنکھوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ناول کا موضوع اصل میں ہندو مسلم دشمنی نہیں ہے، بلکہ انگریز دور کے پنجاب کی کہانی ہے۔ تقسیم کے بعد فسادات کا منظر ہے، جزیات نگاری ہے۔ غلام حیدر جو ایک اہم کردار ہے، شیر محمد کا بیٹا ہے۔ زیر موضوع ناول میں قاری کی ملاقات غلام حیدر سے اس وقت ہوتی ہے جب اپنے باپ کے ایک سکھ سردار سودا سنگھ کے ہاتھوں قتل ہو جانے کے بعد اپنے گاؤں جلال آباد پہنچتا ہے۔ غلام حیدر کے والد کی سوچ روایتی ذمہ داروں سے مختلف ہے۔ وہ جلال آباد کے 3 گاؤں کا ذمہ دار ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کو اس ماحول سے بچانا چاہتا ہے اور اسے کلیکٹر بنانا چاہتا ہے۔ وہ اسے تعلیم کے لیے لندن بھیجتا ہے، مگر غلام حیدر کی عدم دلچسپی کی وجہ سے 2 سال بعد ہی لوٹ آتا ہے اور گورنمنٹ کالج سے BA کر لیتا ہے۔ اب اس کا اقتباس دیکھیں، شیر حیدر نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش کی تھی کہ غلام حیدر جلال آباد سے دور رہے۔ وہ کسی طرح اقتدار کی حویلیوں تک لے جانا چاہتا تھا اور اسی بات کے پیش نظر لاہور میں غلام حیدر کے لیے ایک کوٹھی بنا دی تھی۔ پیسے کی کمی نہیں تھی، جس کے سبب اعلیٰ سوسائٹی اور کلبوں میں آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ انہی مشاغل میں بہت سے ایسے دوست نکل آئے جن کا تعلق اقتدار کے حلقوں سے تھا۔ ان میں خاص طور پر میجر رچرڈ اور نواب افتخار غلام حیدر کے ساتھ کچھ زیادہ ہی شیر و شکر ہو گئے۔ غلام حیدر کا کردار بنیادی طور پر مضبوط ہے، اخلاق کی برائی نہیں، اپنے علاقے کے ملازموں، چھوٹوں اور بڑوں سے اسے محبت ہے۔ سودا سنگھ سمیت 15 آدمیوں کے اپنے والد کے پرانے دوست ملک بہزاد کی مدد سے دن دہاڑے قتل کر کے فرار ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے 10 سال تک رپوش رہتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ جزیات نگاری جو ہے وہ بھی اس ناول میں پیش کی گئی ہے۔ تمام کردار حالات کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ناول کا تیسرا کردار سودا سنگھ ہے، جو اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے برے حالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ غلام حیدر جب اس پر بندوق تان کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ موت کو دیکھ کر بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ غلام حیدر کوئی گال نہیں، سودا سنگھ مرو ہے، زنانی نہیں کہ تیرے آگے، سودا سنگھ مرد ہے، زنانی نہیں کہ تیرے آگے بنتی کرے گا، مار دے گولی، پر گولی سینے پر مارنا اور یاد رکھنا کہ مرد کو مارا تھا۔ مبشر علی زیدی کیا کہتے ہیں؟ علی اکبر ناطق دہی زندگی کی منظر کشی ایسے کرتے ہیں کہ سننے والے دھنگ رہ جاتے ہیں۔ مکمل زندگی کو جزیات نگاری کے ساتھ ہمارے سامنے علی اکبر لا دیتے ہیں۔ چوتھا اور اہم کردار مولوی کرامت ہے، جو ولیم کے مکتب کے سکول کے استاد کے منصب پر فائز ہے، اور ولیم نے بڑی حکمت عملی سے مولوی کو سکول میں تعینات کروایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مولوی صاحبان اسکول اور انگریزی تعلیم کے خلاف ہیں۔ اب وہ معاوضے کے طور پر مولوی کو ہر سال قائل کرتا ہے کہ بچوں کو سکول میں داخل کرے۔ یہاں ولیم کا بھی ظاہر اور باطن کا تضاد سامنے آتا ہے۔
मौलवी करामत का बेटा फजल दीन भी विलियम की वसातत से मुलाजमत हासिल कर लेता है। फजल दीन 10 तारीख को अपना सर्टिफिकेट लेकर आ जाना, गवर्नर हाउस में कुछ देसी असिस्टेंटों की ज़रूरत है। मैं इसके बारे में मिस्टर जीस को कह देता हूँ, इसके लिए तैयारी करो। इसके साथ ही विलियम ने दोबारा अपने पीए को तलब करके फजल दीन के बारे में हदायत दी। फजल दीन अपने इकलौते बेटे नवाजुल हक को तो तालीम दिलवाता है और तकसीम के वक्त लूट मार करके खूब जायदाद बनाता है। बेटा तहसीलदार बन जाता है और बाप के जनाजे में हज़ारों अफराद शरीक होते हैं। नावल में अहम मोड़ उस वक्त आता है जब ग़ुलाम हैदर अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सिफारिश का सहारा लेता है। ऐसी फ़िज़ा तख्लीक करता है कि मुस्लिम लीग के हवाले से नाजुक सूरत हाल दिखाई देती है। यहाँ नवाब इफ्तिखार हक़ के दोस्ती की ऐसी मिसाल कायम करते हैं कि देखने में नहीं आती। नवाब साहब कायदे आज़म से बात करते हैं और चेहरे पर परेशानी तारी कर लेते हैं। ग़ुलाम हैदर को बेगुनाह साबित करते हैं। यहाँ नावल सियासी रंग इख्तियार कर लेता है। सर पंजाब में हर तरफ हालात मुस्लिम लीग के हक़ में हैं, जैसे सब कुछ आपके सामने है, लेकिन मशरक़ी पंजाब के कुछ इलाकों में पोजीशन ठीक नहीं आती। तहसील जलालपुर, तहसील मुक्तसर और तहसील फ़िरोज़पुर से हम इलेक्शन हार हैं और कायदे आज़म नवाब साहब की बात पर बिला तहकीक यकीन कर लेते हैं, जो फ़िक्री लिहाज से नावल को कमज़ोर करता है और मुस्लिम लीग की रुकनियत इख्तियार करने की वजह से ग़ुलाम हैदर को माफ़ कर दिया जाता है 2 हफ्ते बाद, और उसकी जायदाद भी उसको वापस कर दी जाती है। ग़ुलाम हैदर धूमधाम से अपने इलाके में वापस आता है। हर तरफ फसादात शुरू हो जाते हैं। सब कुछ छोड़कर वो पाकिस्तान के हमरा आते हुए सरहद पर गोली का निशाना बन जाता है। नावल का आगाज़ विलियम से होता है, जिसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। नौलखी कोठी पाकिस्तान के हिस्से में आ जाता है और विलियम काफ़ी रिश्तेदारों की पनाह देकर पाकिस्तान आ जाता है और अपने दोस्त एशले की बिरान और भूत बंगला कोठी में मुंतकिल हो जाता है। लेकिन ये यादों के सहारे जीने की कोशिश कामयाब नहीं होती। आखिरकार वो कसमापुरसी की हालत में फौत हो जाता है और गांव में वफात पा जाता है। मजिस्ट्रेट जब कोठी खाली करवाने के लिए विलियम के पास आता है तो वो जवाब जो विलियम देता है वो काबिल गौर है। आप देख रहे हैं मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, इस लकड़ी के बगैर चलने में मेरे घुटने दर्द करते हैं। कंधे पर चादर फैलाने के लिए हाथ उठाऊं तो बाजुओं के सिरे कांप उठते हैं। सबसे बढ़कर ये कि मैं इस मुल्क में इतना अजनबी हूँ कि मेरी परस्तिश को इस वक्त एक चूंटी तक नहीं आएगी। जब फिर आप ये पुलिस किस